بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکمت پھر اس کا استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ طریقہ حفظ قرآن کے سوال و جواب سیشن میں۔ ناظرین، اگر آپ کے من میں بھی اس طرح کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کے بھی سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم نے 5 بھائیوں کے مختلف سوالات پک کیے ہیں اور ان کے ہی جوابات پر اکتفا کریں گے۔ چونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے ہم صرف اور صرف 5 سوال پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ سوالات کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ کیا بغیر قرآن حفظ کیے کوئی عالم بن سکتا ہے؟ یہ پوچھتے ہیں ملک اسامہ صاحب کہ کیا بغیر قرآن حفظ کیے ہوئے کوئی عالم بن سکتا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں رہتا تو ہم قرآن کو کھول کے آموختہ دیکھیں تو کیا قرآن یاد رہے گا؟ یہ پوچھتے ہیں خان باسل صاحب۔ اور اسی طرح سے سوال نمبر 3 ہے کہ اسکول جانے والے بچے کب اور کیسے ٹیوشن بھی پڑھتے ہیں، اور تو اسکول جانے والے بچے اسکول بھی جاتے ہیں تو کب اور کیسے حفظ کریں؟ یہ پوچھتے ہیں احمد وجیہ الدین صاحب۔ اور اسی طرح سے سوال نمبر 4 ہے کہ گھر پر خود سے دورہ قرآن کیسے کیا جائے؟ یہ پوچھتے ہیں زمان علی صاحب۔ اور سوال نمبر 5 میں رنگین لائنوں والا قرآن پر حفظ کر سکتے ہیں؟ یہ پوچھتے ہیں ملک اسامہ صاحب۔ تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں پہلے سوال پر کہ کیا بغیر قرآن حفظ کیے ہوئے کوئی عالم بن سکتا ہے؟ پوچھنے والے ملک اسامہ صاحب ہے۔ دیکھیں ملک اسامہ صاحب، عالم بننے کے لیے حفظ کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک عالم کے لیے حفظ کرنا کوئی شرط ہو تبھی وہ عالم بن سکتا ہے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو ایک طالب علم بغیر قرآن حفظ کیے ہوئے بھی عالم بن سکتا ہے۔ تاہم اگر کوئی حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم بنے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے، اور اس کو ہم کہیں گے نور علی نور۔ چونکہ جو بندہ حفظ کرنے کے بعد عالمیت کرتا ہے تو اس کے لیے قرآن سے دلائل دینا، قرآن سے چیزوں کو بیان کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، بلکہ آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں یوں سمجھیں نظر کے سامنے رہتی ہیں، قرآنی آیات، اس کے تراجم، تفاسیر وہ بالکل سامنے رہتی ہے۔ بلکہ علماء اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر بچہ پہلے حفظ کرے اس کے بعد جو ہے عالمیت کرے تو یہ اس کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے، چونکہ حفظ کرنے کے بعد جو ہے بچے کے اندر یاد کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور پھر عالمیت کرنے میں اسے آسانی ہوتی ہے۔ تو میری بھی یہی رائے ہے کہ پہلے حفظ کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے عالمیت کیا جائے تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے۔ چونکہ بعض دفعہ ایک عالم جب بن جاتا ہے تو وہ بعد میں سوچتے ہیں کہ کاش میں حافظ قرآن بھی ہوتا، بلکہ میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر جو لوگ عالم کو رکھتے ہیں تو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن بھی ہوں۔ تو ہماری امامت کے لیے لوگ چوائس کرتے ہیں کہ امامت کے لیے بہتر یہی ہوتے ہیں کہ عالم کے ساتھ حافظ بھی ہوں۔ بلکہ آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر جو مدینہ منورہ لوگ جاتے ہیں، بچے طالب علم جاتے ہیں یہاں سے، تو انہی طالب علم کو ترجیح دی جاتی ہے جو بچے حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں اور عالمیت کیے ہوتے ہیں، تو ان بچوں کو ترجیح دی جاتی ہے، ان کو پہلے وہاں پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو یہ بہتر بات ہے کہ اگر کوئی حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالمیت کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ آئیے سوال نمبر 2 پر پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں رہتا تو ہم قرآن کو کھول کے آموختہ دیکھیں تو قرآن یاد رہے گا؟ خان باسل صاحب، دیکھیں ہمارے پاس وقت نہیں رہتا تو وقت نکالنا ہوگا، پہلی بات۔ دوسری یہ کہ ہم قرآن کو کھول کے آموختہ دیکھیں تو قرآن یاد رہے گا؟ نہیں، اس سے محفوظ نہیں رہے گا قرآن۔ آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ قرآن دیکھیں بھی، جب دیکھ ہی رہے ہیں آپ تو اتنے وقت میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے سننے کا کام کر سکتے ہیں، قرآن کو سننے کا، تو موبائل کا زمانہ ہے، MP3 آڈیو ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ سنیں بھی اور قرآن کو دیکھ کے بھی۔ تو وقت نکالنا ہوگا، ہمارے پاس اس طرح سے زیادہ وقت تک جو ہے قرآن ہمارے پاس محفوظ نہیں رہتا جب تک کہ ہم کسی کو سناتے نہیں ہیں۔ تو سنانا بہت ضروری ہے، قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے زیادہ دیر تک سنانا بہت ضروری ہے۔ کسی دوست کو، کسی ساتھی کو تلاش کر لیں، تبھی جا کر کے آپ کا قرآن آپ کے پاس محفوظ رہے گا، ورنہ یوں دیکھ لینے سے کیا ہو جاتا ہے، دیکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں اتنا کر سکتے ہیں آپ کہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو آڈیو قرآن بھی سنیں اور دیکھیں بھی، یہ دونوں کام اپنے گھر بیٹھے آپ کریں۔ اب آئیے نمبر 3 پر، اسکول جانے والے بچے کب اور کیسے حفظ کریں؟ یہ پوچھتے ہیں احمد وجیہ الدین صاحب۔ دیکھیں اسکول والے بچے ٹیوشن بھی کر رہے ہیں، اسکول بھی جا رہے ہیں، پھر وہ بچے کب اور کیسے حفظ کریں؟ یہ بڑا مشکل کام ہے، سمجھے نا۔ چونکہ ایک بچے پر اتنا زیادہ بوجھ ڈالنا، اتنا زیادہ دباؤ ڈالنا میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے۔
اب وہ بچے اسکول سے آئیں گے تو ہوم ورک کریں گے، ظاہر سی بات ہے، پھر وہ ٹیوشن بھی جا رہے ہیں اس کے لیے بھی، تو بہت زیادہ دباؤ ہو جائے گا بچے پر، بہت زیادہ بوجھ ہو جائے گا. اتنا بوجھ بھی بچوں پر نہیں ڈالنا چاہیے، ورنہ بچے پھر جو ہے اکتاہٹ کے شکار ہو جاتے ہیں، پڑھنے لکھنے سے جو کترانے لگتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے ایسے بچوں کو جو ہے اسکول جانے کے بجائے پہلے ان سے جو ہے حفظ قرآن ہی کرا لے، پہلے حفظ قرآن مکمل کروا لے، اس کے بعد جو ہے اسکول جائیں، کالج جائیں، جہاں چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آگے بڑھنا اور پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. اب رہی بات کہ نہیں اگر آپ اسکول جائیں گے ہی بچے، ٹیوشن بھی کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حفظ بھی کروا دیں، تو اس میں بس آپ مغرب کا عشاء یا صبح کا فجر کا وقت تھوڑا سا نکال کر آپ بچوں کو چند صورتیں یاد کروا سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا کروا سکتے ہیں. وہ بھی اگر زیادہ دباؤ ڈالیں گے تو وہ بھی نہیں کر پائیں گے بچے. تو کوئی ایک وقت نکال لیں مغرب کا عشاء کا یا پھر جو ہے فجر بعد کا، اور چند صورتیں آپ چند آیتیں اس کو یاد کروائیں. بس یہی ایک طریقہ ہے اسکول جانے اور ٹیوشن کرنے والے بچوں کے ساتھ، کیونکہ زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو ان کو جو ہے مشکل لگے، اور مشکل لگے چھوڑ دیں گے وہ. اب آئیے نمبر 4 پر، گھر پر خود سے دورہ قرآن کیسے کیا جائے، یہ پوچھتے ہیں زمان علی صاحب. دیکھیں گھر پر رہ کر کے خود سے آدمی کیسے دورہ کرے گا؟ دورہ کرنے کے لیے ایک دوسرے ساتھی کی ضرورت ہوگی، تبھی تو دورہ کریں گے. دورہ کیسے کرے گا آدمی؟ اب گھر پر رہ کر خود سے آموختہ پڑھ سکتے ہیں، خود سے آموختہ پڑھ سکتے ہیں. اب کسی کو خود سے بھی آموختہ پڑھ کر کے آدمی قرآن زیادہ دن تک محفوظ نہیں رکھ سکتا. سنانا دوسروں کو، ساتھیوں کو سنانا بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کو اگر یاد رکھنا مکمل طور پر، تو آپ ہر سال کم از کم تراویح ضرور سناؤ. چونکہ آپ خود سے پڑھ لیتے ہیں، غلطی کہاں ہے نہیں ہے وہ چیز، اور دوسروں کو جب سناتے وہ چیز، دونوں میں بہت فرق ہے. تو صرف سن کر یا خود سے پڑھ کرنے پر بھی اکتفا نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ اگر ہر سال تراویح سناتے ہیں تو خود سے پڑھنے پر یا سننے پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تراویح نہیں سنا رہے ہیں تو پھر سننے اور خود سے پڑھنے پر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ ساتھی تلاش کریں. آج کو تو موبائل کا زمانہ ہے، آپ ساتھی تلاش کر کے 2 آدمی موبائل پر بھی آپ ان کو سنا سکتے ہیں، ان کا سن سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے گھر پر رہ کر کے دوسروں کے ساتھ دورہ قرآن کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اب آئیے نمبر 5 پر، رنگین لائنوں والا قرآن پر حفظ کر سکتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں ملک اسامہ صاحب. رنگین لائنوں والا سے مطلب نہیں ہے آپ اس قرآن میں حفظ کریں جو 15 سطری قرآن ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں حفظ کریں جو صفحے والی قرآن ہے، رنگین ہو یا کلر ہو نہ ہو. ہاں ایک طرح کی جو قرآن آئی ہے وہ کلر والی، جس میں اخفاء، ادغام، اخلاب، مد وغیرہ ان سب کے تعلق سے جو وہ رنگین ڈالے ہوئے ہوتے ہیں تجوید کے تعلق سے، تو وہ بھی میرے خیال سے وہ صفحے والی نہیں ہے. تو آپ صفحے والی قرآن میں ہی حفظ کریں جو 15 سطری ہے اور حفظ کے لیے ہے خاص، تو ان میں ہی حفظ کریں تاکہ آپ کو آگے چل کر آسانی ہو. کہیں بھی جب آپ حفظ کر لیں گے اس میں تو کہیں بھی اس طرح کی قرآن آپ کو مل جائیں گے، اور وہاں آپ جو ہے اسے دیکھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی یاد کرنے میں آگے. تو رنگین لائنوں والی سے مراد نہیں ہے، بلکہ 15 سطری قرآن ہونی چاہیے حفظ کے لیے، صفحے والی قرآن ہونی چاہیے. تو کل ملا کر کے یہ آج کے سوالات تھے. اگر آپ کے من میں بھی اس طرح کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمیں کر دیں انشاءاللہ کمنٹ. آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. جاتی ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.